بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے اپنے پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے سلسلے میں ذکر کیا، تو اس کی تفصیل بھی اب میں بیان کر رہا ہوں۔ شاید اس میں 2 یا 3 ویڈیوز بنانی پڑیں۔ جب میں سینئر لیکچر بنا اور اس کے 1 سال ڈیڑھ بعد جو طریقہ کار تھا، اسلام آباد سے اسکالرشپس آفر ہوتے تھے یونیورسٹیوں کو، تو پشاور یونیورسٹیوں کو بھی کچھ اسکالرشپ آفر ہوئے جو سائنس کے لیے، جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھیجے گئے۔ ایک اسکالرشپ، یعنی ایک کیمسٹری کے لیے، ایک جیالوجی کے لیے، ایک فزکس کے لیے، ایک میتھس کے لیے، ایک بایولوجی وغیرہ، اس طرح سارے سائنس کے سبجیکٹس کو اسکالرشپ بھیجے گئے۔ اور لیٹر تو یونیورسٹی کو آیا تھا، اور یونیورسٹی نے یہ اسکالرشپ اپنے لیٹر کے انڈر ڈپارٹمنٹس کو بھیجے گئے، اور ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی کینڈیڈیٹ ریکمینڈ کریں تاکہ ان کے نام اسلام آباد بھیجے جائیں۔ لیکن اسکالرشپ ایک ہے، 2 کینڈیڈیٹس کا نام ریکمینڈ کریں۔ ایک کو کہتے ہیں پرنسپل کینڈیڈیٹ، یعنی اول کینڈیڈیٹ، دوسرے کو کہتے ہیں آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ، یعنی دوسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ۔ اسکالرشپ ایک ہے، لیکن اس لیے 2 نام مانگتے ہیں کہ اگر پہلا کینڈیڈیٹ کسی وجہ سے نہ جا سکا، بیمار ہو گیا، یا کوئی اس نے استعفیٰ دے دیا، یا خدا نخواستہ وہ فوت ہو گیا، تاکہ اسکالرشپ ضائع نہ ہو اور دوسرا بندہ اس کی جگہ پر چلا جائے۔ جس وقت یہ اسکالرشپ کا لیٹر آیا، تو جو ہمارے چیئرمین صاحب تھے، جو ہمارے استاد بھی تھے، گزشتہ ویڈیوز میں نے ان کا ذکر کیا تھا، بڑے مہربان تھے، مجھے جاب بھی انہوں نے دی تھی، تو وہ چھٹی پہ تھے۔ اور ایک اس کے افیشیٹنگ ایک دوسرے سینئر پروفیسر تھے جو ہمارے ٹیچر، وہ بھی رہ چکے تھے۔ تو اس نے، ہم 2 کینڈیڈیٹ تھے یونیورسٹی میں، ایک میں تھا، میں گولڈ میڈلسٹ تھا، اور میں فرسٹ ڈویژن بھی تھی۔ دوسرا کینڈیڈیٹ جس کا میں اصلی نام نہیں لوں گا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس کا فرضی نام میں سلمان رکھ دوں گا۔ تو دوسرا کینڈیڈیٹ سلمان تھا۔ اس نے جو افیشیٹنگ چیئرمین بن گئے تھے، کیونکہ طارق علی صاحب چھٹی پہ تھے، تو اس نے 2 کینڈیڈیٹس کے نام بھیجے۔ میں چونکہ کوالیفیکیشن وائز تو ہم دونوں کینڈیڈیٹ برابر تھے، لیکن میرا فرسٹ ڈویژن اور گولڈ میڈل تھا، تو مجھے پرنسپل کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا، اور اس کو آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ بنا کے یونیورسٹی کو بھیج دیا گیا۔ یونیورسٹی میں کمیٹی ایک ہوتی ہے جہاں سارے یہ اسکالرشپ پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اس کمیٹی میں چلے گئے، انہوں نے ڈسکشن کی، جو بھی کیا ہوگا، لیکن باتیں باہر نکل آتی ہیں، تو پتہ چل گیا تھا کہ میرا نام پرنسپل کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کا نام، سلمان کا نام، آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ جو کمیٹی تھی یونیورسٹی میں، اس پہ ایک بڑے سینئر مشہور پروفیسر تھے، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، جو کہ سلمان کے ساتھ کچھ ان کی رشتہ داری تھی۔ کیا رشتہ داری تھی یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے وہ ڈیسیجن روک دیا، اور ہفتہ 10 دن بعد جب چیئرمین صاحب طارق علی صاحب واپس آئے، تو وہ لیٹر واپس بھیج دیا، اور اس کو فون کر کے بتایا کہ یہ جو سلمان کینڈیڈیٹ ہے، حق اس کا بنتا ہے، کیونکہ یہ اس دوسرے کینڈیڈیٹ سیف الاسلام سے کچھ مہینے سینئر ہیں، ایز اے ڈیمانسٹریٹر یا ایز اے کیوریٹر، جبکہ ایز اے سینئر لیکچر ہم دونوں کی پروموشن ایک ہی دن میں ہوئی تھی۔ تو ایز اے سینئر لیکچر وہ مجھ سے سینئر نہیں تھا، لیکن ایز اے ڈیمانسٹریٹر وہ ڈیمانسٹریٹر تھا، اور میں کیوریٹر تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں وہ 4-5 مہینے مجھ سے پہلے اس کی اپارٹمنٹ ہوئی تھی، تو وہ سینئر ہو گیا، تو وہ سینئر ہے۔ تو جناب طارق علی صاحب نے اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ پیپر واپس بھیج دیں، اور میں اس کو کریکٹ کر کے سلمان کو پرنسپل کینڈیڈیٹ بنا دوں گا، اور سیف الاسلام کو آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ بنا دوں گا۔ اس نے اسی طرح کیا، اور پیپر واپس دوبارہ
طاہر خیلی صاحب کے سگنیچر سے چلے گئے۔ باتیں باہر نکلتی ہیں کیونکہ کلرکس وغیرہ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ مجھے پتہ چل گیا، سارے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا کہ پہلے میں پرنسپل کینڈیڈیٹ تھا، اب سلمان پرائمری کینڈیڈیٹ ہو گیا اور میں الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ خیر خواہ ہوتے ہیں بہت، کچھ چالاک بھی ہوتے ہیں، بہت لوگوں نے مجھے ورغلایا، یہ کیا ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ انصاف نہیں ہے، بے انصافی ہو گئی، آپ جائیں ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب کے پاس اور ان کو کہیں کہ یہ زیادتی ہے اور ان ڈیمانڈ کریں ان کے ساتھ۔ میں ان کو مناسب جواب دے دیتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، میرا توکل اللہ پہ ہے، اور جس دن مجھے جہاز میں پاؤں رکھ کے پی ایچ ڈی کے لیے جانا ہوگا، وہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر میری قسمت میں نہیں ہوا تو یہ ساری یونیورسٹی بلکہ سارا پاکستان جمع ہو کے مجھے جہاز میں چڑھانے کی کوشش کریں تو میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کرے گا ہو جائے گا۔ اگر میری قسمت میں نہیں ہے اور سلمان کی قسمت میں ہے تو چلا جائے، میری تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب کے سامنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ہمارے استاد رہ چکے ہیں، مہربان محسن رہ چکے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جا کے منہ ماری نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی اس پہ کوئی خفگی نہیں ہے، جو انہوں نے کیا ٹھیک ہے، سمجھا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ پالیٹکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کی ہوگی تو ٹھیک ہے، میں نہیں گیا۔ بس یہی انتظار ہو رہا تھا کہ اسکالرشپ اگر آئے گا تو سلمان کے نام آئے گا اور وہی جائے گا۔ تو کچھ عرصے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک اور ہم سے سینئر پروفیسر انگلینڈ جا رہے تھے پی ایچ ڈی کے لیے۔ انہوں نے پہلے سے ہی امریکہ سے ماسٹر کیا تھا، اس وقت پشاور میں ماسٹر نہیں تھا، اور اب وہ پی ایچ ڈی کے لیے لنڈن جا رہے تھے۔ ہمارے اچھے دوست تھے، کولیگ تھے، مجھ سے سینئر بھی تھے، اور میں ہاسٹل کا ابھی بھی وارڈن نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا سارے ڈپارٹمنٹ کی تو میں پارٹی نہیں کر سکتا ہوں، تو میں ان کو اور چیئرمین صاحب ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب کو میں دعوت دوں گا اور ان کی پارٹی کروں گا۔ یہی میں نے کیا۔ ہاسٹل میں تھا بھی، فیسلٹیز تھیں، لنچ کے لیے میں نے ان دونوں کو مدعو کیا اور وہ دونوں آئے۔ لنچ کا بندوبست میں نے کیا تھا، اسپیشل لنچ بنایا تھا جس کے حسب معمول میں اسپیشل پیمنٹ کرتا تھا، اسٹوڈنٹ پہ بوجھ نہیں ڈالتا تھا۔ تو وہ دونوں آئے، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کھانے کا۔ کھانا آنے والا تھا۔ میرے کمرے میں چھوٹی سی میز تھی، اس پہ ہم تینوں اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ اتنے میں ہیڈ بیرا آ گیا اور ناک کیا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ اندر آیا، کہتے سر آپ کا ٹیلی گرام ہے۔ میں نے کہا اچھا لے آؤ۔ ٹیلی گرام لے آئے، وہ میں نے کھولا، اچھا خاصا لمبا سا ٹیلی گرام تھا۔ وہ میں نے پڑھنے لگا، میں نے کہا ایکسکیوز می، مجھے یہ پڑھنے دو۔ کہتے ہاں پڑھیں۔ میں نے پڑھا ٹیلی گرام، جب پڑھ لیا واپس لفافے میں رکھنے لگا تو جناب طاہر خیلی صاحب نے پوچھا کیا بھائی خیریت ہے، گاؤں سے آیا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا جی خیریت ہے۔ میں نے وہ ٹیلی گرام ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا جی آپ خود ہی پڑھ لیں۔ اس نے جو پڑھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، اور پھر اس نے جو دوسرے پروفیسر صاحب جو جانے والے تھے، اصلی جو جس کے لیے پارٹی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے بھی پڑھا تو وہ بھی چپ ہو گئے۔ طاہر خیلی صاحب نے کہا کہ سلمان کو بھی آیا ہوگا ٹیلی گرام۔ میں نے کہا سر پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے آیا۔ تو پھر خیر کھانا وانا کھا کے وہ لوگ رخصت ہو گئے، میں بھی پھر واپس ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بات مشہور ہو گئی کہ سلمان کو ٹیلی فون وہ ساری ٹیلی گرام نہیں آئے اور ٹیلی گرام مجھے آیا۔ اب اس پہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ یہ ٹیلی گرام 1-2 گھنٹے بعد بھی آ سکتا تھا، 1-2 گھنٹے پہلے بھی، یا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ عین اسی وقت آیا جب کہ طاہر خیلی صاحب میرے کمرے میں موجود کھانے کے لنچ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ یہ کس طرح ایسا ٹائمنگ مقرر ہوئی کہ اس کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا
کہ فیصلے کرنے والے آپ نہیں ہیں، فیصلے کرنے والا میں ہوں، کیونکہ انہوں نے تو جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے خلاف تھا، لیکن یہاں آ کے اس نے دیکھ لیا کہ اوپر سے تو کوئی اور فیصلہ آ گیا۔ تو ڈپارٹمنٹ میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ سلمان کو کوئی اسکالرشپ آفر نہیں ہوا۔ اب فضا ڈپارٹمنٹ میں بالکل میرے خلاف ہو گئی، فیکلٹی میں بھی، اور چیئرمین صاحب چونکہ بڑے اس نے اس کو پرسنل لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری فطرت یہ تھی کہ میں بڑا فرینڈلی تھا، اور میرا پی آر بہت تھا، یونیورسٹی میں بھی، پشاور میں بھی مہمان میرے پاس آتے تھے جاتے تھے، کام کے لیے بھی کچھ لوگ آتے تھے، تو سب ڈپارٹمنٹ کو بلکہ یونیورسٹی کو پتہ تھا کہ میں بڑا سوشل بندہ ہوں اور میری دوستیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات ڈپارٹمنٹ میں ان میں ڈسکس ہوئی کہ میں نے اسلام آباد جا کے یہ اسکالرشپ سوئچ اوور کیا ہے، سلمان کے نام سے کاٹ کے اپنے نام کیا ہے۔ جو بھی سمجھدار بندہ ہوگا وہ ہنسا ہوگا کہ ایک معمولی لیکچر پشاور یونیورسٹی میں جو ہو، اس کا اتنا اپروچ کہاں ہے کہ یونیورسٹی کے ریکمنڈیشن اسلام آباد میں جا کے چینج کرے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لیکن بس ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے طاہر خیلی صاحب کا موڈ بہت خراب تھا، اور جس طرح وہ مجھ سے ساتھ فرینڈلی ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اس طرح نہیں تھے، اور یہی بات اس نے پرسنل لے لی کہ میں نے اس کے ڈیسیجن کو اوور رول کروایا اپنی دوستیوں یا اپنی طاقت سے، اور یہ بات بالکل غلط تھی، کیونکہ میری طاقت تو صرف اللہ کی تھی اور تو کسی کی نہیں تھی، نہ میں اسلام آباد جا سکتا تھا، تو اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور لوگوں نے مجھے مبارکبادیاں دیں، دوستوں نے جو بھی تھے، لیکن جو سلمان تھا، جو اس کا فرضی نام ہے، تو وہ ایک دو دن بہت ہی موڈ ان کا خراب تھا، لیکن وہ بہت اچھا نفیس بندہ تھا، دل کا بہت اچھا تھا، بہت اچھا دوست تھا، تو وہ موڈ خراب تھا، لیکن تیسرے دن وہ میرے آفس میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا، سلام دعا کے کہتے سیف صاحب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ کو اسکالرشپ ملا، مجھے نہیں ملا، تو میرا موڈ خراب تھا، اس لیے میں نے 2-3 دن آپ سے بات چیت نہیں کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی ترقی نہیں چاہتا ہوں، آپ بھی دوست ہیں، اور یہ آپ کی قسمت میں تھا، ہو گیا، میری قسمت میں جب ہوگا تو ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں بس یہی بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا ہاتھ اس میں بالکل نہیں ہے، اور میں پشاور سے نہ کہیں گیا ہوں، نہ کہیں فون کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو باقی پھر میں نے دراز کھولا، میں نے کہا یہ میرا پاسپورٹ ہے اور یہ وہ لیٹر ہے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ کی سفارت سے اسلام آباد میں آپ جا سکتے ہیں تو جائیں، چینج کریں، آپ چلے جائیں اسکالرشپ پہ، میں نہیں جاؤں گا، میں جب میری قسمت میں پھر ہوگا تو مجھے مل جائے گا، چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو ملا ہے، بس آپ کو مبارک ہو، بس 1-2 دن میرا موڈ خراب تھا، اس لیے میں نے آپ سے بات چیت نہیں کی، لیکن آپ کو مبارک دو۔ وہ دوستی میں، بات چیت میں بہت نفیس بندہ تھا، فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو طاہر خیلی صاحب نے پھر اس کو پرسنل لیا۔ ہوتا یوں تھا کہ جس کو بھی اس کا فارن اسکالرشپ ملتا تھا، پہلے بھی ملے تھے، تو پھر اس کو اسلام آباد کے 3-4 چکر تو لگانے پڑتے تھے۔ طاہر خیلی صاحب اس کو گاڑی دے دیتے تھے کہ آپ جائیں اسلام آباد، جو بھی کام ہوتے ہیں، ٹکٹ لینا ہے، کوئی ویزا لینا ہے، تو ڈپارٹمنٹ کی گاڑی استعمال ہوتی تھی۔ لیکن جو اس کا موڈ میرے ساتھ بن گیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ مجھے گاڑی آفر نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی، اور میں نے بھی ان سے گاڑی مانگی نہیں۔ اس حالت میں میں نے کہا میں مانگوں گا تو وہ دیں گے بھی نہیں، دیں گے بھی تم موڈ اچھا نہیں ہوگا تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں ویگنوں میں اسلام آباد کے جتنے بھی 3-4 چکر تھے وہ میں نے لگائے، ویزا کے لیے اور ٹکٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ، ویگن میں آتا تھا، اور پھر پنڈی سے میں ٹیکسی پکڑ کے ادھر آتا تھا اسلام آباد، اور اسی طرح میں نے وہ سارے کام مکمل کیے، لیکن میں نے اس سے گاڑی نہیں مانگی۔ پھر سب کچھ کام جب مکمل ہو گیا، ہاسٹل سے میں نے ریزائن دے دیا تھا، جس کا میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا، اور جس دن میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے گاؤں آ رہا تھا، اور دوسرے دن پھر میں نے گاؤں سے ڈائریکٹ رشتہ داروں کے ہمراہ ایئرپورٹ جانا تھا، تو ڈپارٹمنٹ سے جب رخصت ہونے لگا تو سارے دوستوں پروفیسروں سے ملا،
آخر میں طاہر خیلی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا سر میں تو آج جا رہا ہوں گاؤں، اور پھر وہیں سے میں ڈائریکٹ ایئرپورٹ آؤں گا. تو وہ اٹھے گلے ملے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ، اور میں تو ایئرپورٹ آپ کو سی آف کرنے نہیں آ سکوں گا. جبکہ گزشتہ جتنے بھی پروفیسر جاتے تھے فارن اسکالرشپ پہ، ہر دفعہ یہ ان کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ جاتے تھے. میں نے کہا نہیں جی آپ تکلیف نہ کریں، آپ بڑے مصروف ہیں تو میں خود ہی جاؤں گا انشاءاللہ، بس میرے لیے دعا کریں. کہتے بس میری یہ نصیحت ہے غلط کاموں میں نہیں پڑنا، محنت کرنا اور انشاءاللہ کامیاب آنا، ایسے نہ ہو کہ آپ وہاں سے ناکام آ جائیں. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں میں ناکام نہیں آؤں گا. تو اسی طرح یہ سلسلہ ہوا. پھر مجھے یہ بات تھی ذہن میں کہ آخر یہ اسکالرشپ کیسے چینج ہوا اور کیسے نہیں ہوا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتانا تھا کہ یہ میں نے کس طرح چینج کیا. ایک دن انہی ٹکٹ وغیرہ کے چکر میں، ویزے کے چکر میں، ایجوکیشن منسٹری اسلام آباد میں ایلیویٹر جس کو لفٹ بھی کہتے ہیں اس میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ علی خان صاحب سے جو پہلے وائس چانسلر تھے اس وقت کے، جو کہ یہ اسکالرشپ کا چکر چل رہا تھا، وہ وائس چانسلر تھے، وہ موجود ہیں ایلیویٹر میں. تو میں نے ان کو سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں بھی ایجوکیشن منسٹری میں ہی جا رہا تھا اور وہ بھی شاید ادھر ہی ہم شاید کیا ضرور ادھر ہی جا رہا تھا. جب ہم نکلے تو مجھے باہر ایلیویٹر سے ہاتھ سے پکڑا، کہتے آپ سیف الاسلام ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے آئیں آپ سے بات کرنی. میں گیا، کہتے آپ کو اسکالرشپ مل گیا؟ میں نے کہا جی ہاں مل گیا. کہتے بس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اسکالرشپ وہاں سے تو میں آپ کا ہیلپ نہیں کر سکا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کا نام ریکمینڈ ہوا ہے، بعد میں کمیٹی نے واپس کر دیا، اور سلمان کا نام ریکمینڈ کر دیا تھا. تو وہاں پھر میرے پاس جو پیپر ٹیبل پہ آئے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے جو کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وائس چانسلر صاحب باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرے. میں نے وہ عمل کیا اور وہاں سے میں نے کاغذات اسلام آباد بھیج دیے. لیکن ابھی یہ کاغذات ادھر پہنچے نہیں تھے کہ مجھے اپائنٹمنٹ یہاں کے ایز اے سیکرٹری ایجوکیشن مل گئی، جو آپ کو پتہ ہوگا. میں نے کہا جی ہاں پتہ ہے. تو پھر یہ کاغذ ایز اے سیکرٹری ایجوکیشن میرے ٹیبل پہ آئے. پھر میرا اختیار تھا کہ میں کس کو وہ اسکالرشپ دوں کس کو نہ دوں. اور مجھے پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں نے وہ سوئچ کر دیا. آپ الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ تھے، میں نے آپ کو پرنسپل کینڈیڈیٹ کر دیا اور آپ کو میں نے اسکالرشپ دے دیا. تو چلو آپ کو مبارک ہو اور خدا آپ کو کامیاب کر. میں نے کہا سر بہت بہت شکریہ. تو اس کوئنسیڈنس کو بھی دیکھیں کہ سیکرٹری صاحب کیسے مجھ سے بائی چانس ایلیویٹر میں ملتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ تھا کہ مجھے یہ بھی ساری زندگی نہ رہے پتہ، شک نہ رہے کہ یہ کیسے چینج ہوا. وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح وہ اسکالرشپ کے کاغذات اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اس کا ڈیسیجن کرنے والا پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ اسکالرشپ میرے نام ہو جائے. تو وہ اس سے پہلے اسکالرشپ کے کاغذات اسلام آباد سیکرٹری کے ٹیبلز پر پہنچنے سے پہلے ہاشم خان صاحب جو وائس چانسلر تھے وہ پہنچ گئے ایز اے سیکرٹری اور ڈیسیجن میرے فیور میں ہوا. طاہر خیلی صاحب سے جب میں آخری مرتبہ ملا اور مجھے کہا کہ چلو خدا حافظ میں نہیں آ سکوں گا، اس نے ایک بات یہ بھی تھی کہ اچھا ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ سلمان کو بھی جلدی اسکالرشپ مل جائے، وہ بھی پی ایچ ڈی کے لیے چلا جائے. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا سر سلمان ہمارا دوست ہے، ہمارا کولیگ ہے، بہت نائس بندہ ہے، میری بس میں ہوتا تو میں اسکالرشپ اس کو دے دیتا، بلکہ میں نے اس کو آفر کر دی تھی. اور اس میں مجھے خدا کرے کہ پریزیڈنٹ نکسن، اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ نکسن تھا، میں نے کہا خدا کرے کہ پریزیڈنٹ نکسن اپنا اسپیشل اسکالرشپ نکالے اور اس کو پشاور یونیورسٹی بھیجے اور اس پہ آپ لوگ سلمان کو نامینیٹ کریں اور وہ جائے امریکہ، اور پریزیڈنٹ نکسن اس کو وائٹ ہاؤس میں رکھے اور اس کو پی ایچ ڈی کرائے اچھی یونیورسٹی سے وہاں پہ. تو میں نے کہا مجھ سے خوش بندہ اور کوئی نہیں ہوگا، میری اس کے لیے یہی دعا ہے. کہتے نہیں انشاءاللہ خدا کرے گا اس کو بھی اسکالرشپ مل جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری دعا ہے اور آپ پوری کوشش کریں. بعد میں کچھ سال بعد اس کو اسکالرشپ ملا اور وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے چلا گیا. تو یہ ساری میری اسکالرشپ کی کہانی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں موڑ دیے، کیسے کیسے اپنی قدرت دکھائی مجھے، یہ میرے اللہ پہ جو بہت راسخ العقیدہ قسم کا ایمان ہے
یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا بھی اور مجھے دکھایا بھی، اور جو بندے تھے جو خلاف تھے، ہونے تو نہیں چاہیے تھا، ان کو بھی دکھا دیا کہ میری قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت دلچسپ کہانی تھی، سبق آموز بھی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں رشتہ داروں سے شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔